مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ کبھی بھی تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی وہ رویہ نہیں رکھوں گی جو میں اب تک رکھتی آئی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں دادا جان کی قسم کھاتی ہوں۔ جانتے ہو نا، میں دادا جان کی جھوٹی قسم کبھی نہیں کھاؤں گی۔ لیکن پلیز مجھے کوئی تکلیف مت دینا۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے خواب آتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی روتی اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں بڑی زور سے پکڑ کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مقابل کھڑا وہ شخص آج ساری حدیں پار کرنے کا سوچ کر ہی یہاں پر آیا تھا۔ اس کے انداز سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ آج یہ کومل سی لڑکی چاہے زبردستی یا پھر اپنی مرضی سے اپنا وجود اس کے حوالے کرنے ہی والی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑے۔ شاید ہی آج سے پہلے کسی نے اسے اتنا روتا دیکھا ہو جتنا وہ آج رو رہی تھی، لیکن مقابل کھڑا وہ شخص غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ اس کا رونا مقابل کے لیے بے معنی تھا۔ وہ قدم با قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اس کی کلائی پکڑ لی، جس میں اس نے سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس نے اس قدر سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا کہ چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ صرف چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ اس مومی سی گڑیا کی سسکیاں بھی بلند ہوئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے اس کا بھاری بھرگم ہاتھ اپنے نازک سی کلائی سے ہٹانا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایسا مت کرو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کانچ کے ٹکڑے میرے وجود میں پیوست ہو رہے ہیں، مجھے درد کر رہے ہیں۔ لیکن مقابل اپنی آنکھوں میں آنسو لائے لاپرواہی کی انتہا پر تھا کہ آنکھوں کی سفیدی بالکل سرخی میں بدل چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھوں سے خون ٹپک آئے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس تکلیف کا کیا جو تم نے مجھے دی، دادا جان کو دی، اس کے سامنے تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں۔ تم ایک ایک بات کا حساب دو گی، میں تم سے ہر ایک چیز کا حساب لوں گا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارا اعتبار توڑا، اور آج میں تمہیں بتا کر رہوں گا کہ خانزادہ خاندان کی روایات توڑنے والی لڑکی کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے۔ روتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن خون کی بوندیں فرش پر ٹپک کر فرش کو بھی سرخ کر چکی تھیں۔ یہ خون صرف اس مومی گڑیا کا نہیں تھا، بلکہ اس میں اس غصے سے بپھرے ہوئے خانزادہ کا خون بھی تھا، کیونکہ کانچ اس کے ہاتھ کو بھی زخمی کر چکا تھا۔ اگلے ہی پل جھٹکے سے اس نے اس اناپرست لڑکی کا ہاتھ چھوڑا اور وہی زخمی ہاتھ اس کی گردن پر لے گیا۔ خون آلود ہاتھ اس کی گردن پر اپنے نشان چھوڑ رہا تھا، لیکن وہ بجائے اسے بیڈ پر پٹک کر اپنا مطلب پورا کرنے کے، اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں کانچ کے ٹکڑے ابھی بھی پیوست تھے اور خون فواروں کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ کلائی سے جس قدر تیزی سے خون بہہ رہا تھا، امید تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی، مگر اس کے بعد جو اگلی حرکت اس شخص نے کی، اس لڑکی کو اپنی روح اپنے وجود سے پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس نے عریشہ کو کہاں جا رہی ہو؟ میرے خیال سے گھر سے باہر جانے کا یہ مناسب وقت تو نہیں ہے۔ عالمگیر خان کی آواز پورچ میں گونجی تھی۔ دبے دبے قدموں کے ساتھ آس پاس دیکھتی اپنے سر پر چادر کو ٹھیک کرتی ہوئی عریشہ کے قدم گویا وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ آنکھیں میچ کر دانتوں تلے زبان دبا کر کہنے لگی، دادا جان آپ کو بھی ابھی یہاں آنا تھا؟ وہ منہ میں ہڑبڑا کر واپس پلٹی تھی، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ آپ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے نا؟ وہ bھاگتے ہوئے جا کر دادا جان کے سینے سے لگ چکی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر ابھی بھی سختیاں تھیں۔ وہ گلا کھنگار کر کہنے لگے، کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ میرے سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ جیسے ہی اپنے دادا جان کے منہ سے وہی سوال سنا تو گڑبڑا کر عریشہ کہنے لگی، کچھ نہیں دادا جان، بس ایسے ہی جی چاہ رہا تھا کہ باہر تھوڑا گھوم پھر لوں، موسم بھی تو دیکھیں کتنا اچھا ہے۔
تو بس اسی لیے سوچا کہ واک کر آؤں گی، تھوڑا ورک آؤٹ بھی ہو جائے گا۔ ویسے بھی ماما مجھے کہہ رہی ہیں کہ دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھ پھیلائے عالمگیر خان کے سینے سے لگ چکی تھی، جبکہ اگلے ہی پل باہوں کو پھیلا کر اسی کو سہلا کر کہنے لگی، ہم نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے بیٹا اکیلے گھر سے باہر مت جانا، اور یونیورسٹی کے علاوہ تو میں آپ کو گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ یہاں پر قدم قدم ہمارے دشمن موجود ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بغیر کسی کام سے گھر سے باہر ایک قدم بھی نکالیں۔ دادا جان ایک مرتبہ پھر وہی بات شروع کر چکے تھے، جو سننا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ارے کون تھے وہ دشمن؟ کہاں تھے وہ دشمن؟ آج تک تو میرے سامنے ان کا ایک بھی دشمن نہیں آیا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ آخر کیسے بہانہ بنا کر یہاں سے نکلوں کہ تبھی میرے موبائل پر ایک رنگ ٹون بجی تھی۔ جیسے ہی اسکرین اپنے سامنے کی تو اسکرین پر کوڈ ورڈ میں ایک نام جگمگایا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں اس سے ملنے کا وعدہ کر کے آئی تھی، لیکن کیسے جاتی؟ عین موقع پر دادا جان نے آ کر سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ تبھی دادا جان نے ایک آواز بلند کی، مجیب خانزادہ، یہاں آؤ بیٹا، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ مجیب خانزادہ کا نام میری سماعتوں سے ٹکرانا تھا کہ اگلے ہی پل میں باغیچے کے اس حصے کی جانب دیکھنے لگی جہاں پر مجیب بیٹھا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ دادا جان اس کو کیوں بلا رہے تھے۔ دادا جان کی آواز پر وہ تو اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھا کر بھاگا آیا کرتا تھا۔ ابھی بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور دادا جان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ پسے پشت باندھ کر سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، حکم دیجئے دادا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلے ہی پل دادا جان مسکرائے اور کہنے لگے کہ عریشہ باہر گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہے، تم اسے باہر لے جاؤ، اور ہاں دھیان رہے زیادہ دور مت جانا اس سے، اس کی فیورٹ آئس کریم بھی کھلا دینا، لیکن 7 بجے سے پہلے دونوں مجھے واپس گھر چاہیے۔ اتنا کہہ کر دادا جان لاؤنج کی طرف بڑھ چکے تھے، جبکہ میں تو خون خوار نظروں سے مجیب کو دیکھنے لگی۔ 1 سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر میں آگے بڑھی اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرے ساتھ جانے کی کوشش بھی کی تو تم جیسے ان پڑھ جاہل گوار کو میں کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، سمجھے تم؟ میرے ساتھ جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں ہے۔ تم اگر میرے ساتھ چلے گئے اور خدا نخواستہ کسی کو پتہ چل گیا کہ تم میرے دادا کے ہی پوتے ہو، میرے چھوٹے چچا کے بیٹے ہو، تو جانتے ہو میری کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ نہ تمہارا کوئی سٹائل ہے، نہ تم ڈھنگ سے چل پھر سکتے ہو، بولنے تک کا پتہ نہیں ہے تمہیں۔ میرے ساتھ جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، سمجھے؟ میں اسے ہمیشہ کی طرح سنا رہی تھی، اور آواز بھی دادا جان کے خوف سے ہلکی رکھی ہوئی تھی کہ کہیں میری چنگاڑتی ہوئی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ بھلے ہی میں اپنے دادا جان کی لاڈلی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، مگر مجیب بھی کوئی کم نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی دادا جان کی نظروں میں خاص اہمیت رکھتے تھے۔ میری اس بات پر مجیب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ بلا شبہ مجیب کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ ایک پل کو اگر کوئی ان میں زیادہ دیر کے لیے دیکھتا تو شاید ان آنکھوں کے سیر میں مبتلا سا ہو جاتا۔ بظاہر تو کچھ خاص نہیں تھا اس لڑکے میں، لیکن پرکشش بہت تھا۔ اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس سمت کی جانب دیکھا جہاں پر دادا جان جا رہے تھے۔ اگلے ہی پل کہنے لگا، دادا جان، یہ عریشہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، اگلے ہی پل عریشہ اپنے ہاتھ مجیب کے منہ پر رکھ چکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر وہ اسے گویا پکڑ کر سامنے منظر سے ہی غائب کر گئی۔ جب تک دادا جان نے پلٹ کر واپس دیکھا، سامنے دونوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ اندر کی جانب تو بڑھ چکے تھے، جبکہ عریشہ ان سب میں یہ تو بھول ہی چکی تھی کہ وہ مجیب کے قابل اعتراض حد تک قریب آ چکی ہے۔ اس کا پورا وجود مجیب کے وجود میں سمایا ہوا تھا،
اس کی سانس پھول چکی تھی، اور پھر مجیب کے منہ پر یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، تم مجھے دوسروں کی نظروں میں کیوں گرانا چاہتے ہو؟ چاہتے کیا ہو تم؟ یہ بات اور میری تمہاری ہے نا؟ جاؤ جا کر بیٹھو ان کے پاس، میں اکیلی چلی جاؤں گی، مجھے اپنی فرینڈس کے ساتھ گھومنا ہے۔ ان سب میں وہ اس بات کو پوری طرح نظر انداز کر چکی تھی کہ مجیب خان زادہ کے دونوں ہاتھ اس کی پتلی بل کھاتی کمر پر مرکوز ہیں۔ اسے اپنے بے حد قریب دیکھ کر مجیب خان زادہ تو اپنے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر محسوس کر رہا تھا۔ خون کی گردش بڑی تیزی سے رگ رگ میں رواں ہو رہی تھی۔ عریشہ کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو مجیب کو مدہوش کر رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے اور وہ اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑ دے، لیکن وہ ایسا کرنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ لڑکی تو پورا آسمان ہی سر پر اٹھانے کی طاقت رکھتی تھی۔ جیسے ہی عریشہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اس وقت مجیب کے بے حد قریب ہے، یہاں تک کہ اس کی سانسیں مجیب کے چہرے پر محسوس ہو رہی ہیں، تو اگلے پل اور جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی، فوراً نظریں چرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو، میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا، میں خود چلی جاؤں گی، بے شک جب تک میں واپس نہیں آ جاتی اپنی شکل گم کر کے رکھے، لیکن دادا جان کو کچھ بھی مت بتانا۔ اتنا کہہ کر عریشہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے تو نکل چکی تھی، جبکہ خانزادہ اپنا اولین فرض سمجھتے ہوئے سارے کام چھوڑتا عریشہ کے پیچھے جا چکا تھا۔ اگر دادا جان اسے عریشہ کا پیچھا کرنے کے لیے نہ بھی کہتے تو بھی وہ اس کے پیچھے ضرور جاتا، کیونکہ شاید دادا جان کے بعد مجیب خان زادہ ہی تھا جو عریشہ پر جان چھڑکتا تھا۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی عریشہ سے اتنی محبت کر پاتا جتنا مجیب خان زادہ کرتا تھا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ آگے جا کر اسے جو کچھ دیکھنے کو ملے گا اس کے تو ہوش اڑ کر رہ جائیں گے۔ جس پل عریشہ گھر سے باہر نکلی تو کچھ فاصلے پر مجیب بھی ایک فاصلہ رکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی جانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ جلدی جلدی ایک جانب کو مڑی تو وہاں پر پہلے سے کار کھڑی تھی۔ کار کے شیشے بالکل سیاہ تھے، اندر کون بیٹھا تھا مجیب یہ دیکھ نہ سکا، اور تبھی جیسے ہی عریشہ اس کار میں جا کر بیٹھی تو کار زن کرتی ہوئی فراٹے مارتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مجیب کو شک ہوا تھا، عریشہ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے، مگر اس کار میں تو صرف ایک ہی شخص تھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور یقیناً وہ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اگلے ہی پل مجیب واپس گھر کی طرف آیا اور اپنا موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ گاڑی کا نمبر اسے یاد تھا، جانتا تھا کہ ٹاؤن سے نکلنے کے بعد روڈ کچا آ جاتا ہے، اس لیے گاڑی کو اپنی سپیڈ سلو کرنی تھی۔ مجیب کی سوچ کے مطابق جس پر وہ کچی سڑک پر پہنچا تو وہ کار اسے وہاں پر مل چکی تھی۔ کار کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک ریسٹورنٹ تک بھی آ چکا تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے بھی تھے، پھر بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے عریشہ یہاں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہو۔ مگر جیسے ہی پارکنگ میں جا کر گاڑی رکی تو گاڑی سے جو شخص اترا، مجیب کے تو ہوش اڑ کر رہ چکے تھے۔ یہ تو ایک لڑکا تھا۔ ہنستا ہوا پہلے خود گاڑی سے اترا اور پھر عریشہ کی طرف کی کھڑکی کھولی تھی۔ جیسے ہی عریشہ کار سے اتری تو اگلے ہی پل بغیر ڈرے اور جھجکے اس نے عریشہ کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر گھما کر نہ جانے اسے کیا کہنے لگا کہ عریشہ بھی ہنسی تھی، چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگی تھی۔ وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ منظر مزید دیکھنا مجیب کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ بات اس کی غیرت پر آئی تھی۔ وہ مجیب خان زادہ تھا، اور خانزادوں کی لڑکیاں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی تھیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتا مجیب خان زادہ آگے بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھ کر وہ اس لڑکے کو تھپڑ مارنے لگا تو ہاتھ عریشہ روک چکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ عریشہ جب اسے وہاں پر دیکھے گی تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگے گی۔ آخر کو وہ اس کا چچا زاد تھا، صرف چچا زاد نہیں تھا بلکہ بچپن کا منگیتر بھی تھا۔
مگر بجائے ڈرنے کے وہ تو الٹا مجیب کا ہی ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ مجیب کو دھکا دے کر کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو عمران پر ہاتھ اٹھانے والے؟ تمہیں یہ حق دیا ہی کس نے؟ 2 نمبر کے ان پڑھ لڑکے کیوں میرے ماں باپ بنتے پھر رہے ہو؟ نوکر ہو، نوکر بن کر رہو، مالک بننے کی کوشش مت کرو۔ مجیب خان زادہ گھر کی 4 دیواری تک تو عریشہ کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنتا ہی آیا تھا، لیکن پلٹ کر اس نے کبھی بھی عریشہ کو جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن آج غیر لڑکے کے سامنے جب عریشہ نے اسے اتنی باتیں سنائی تھیں تو اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر اس لڑکے پر ڈالی جو خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر غصے سے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ عریشہ تم کیا کر رہی تھی؟ تم جانتی بھی ہو کہ اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، سمجھی؟ تمہیں دادا جان نے اتنی ڈھیل اس لیے تو نہیں دی تھی، تم پر اعتبار اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھرو۔ میں کسی طرح عریشہ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن عریشہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خود عمران کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس میں ذرا بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ مجیب خان زادہ اس سے عمر میں 3 سال بڑا ہے، اس کے چچا کا بیٹا ہے، اس کے خاندان کا لڑکا ہے۔ نہ جانے وہ مجیب خان زادہ کو اس قدر کمتر کیوں سمجھتی تھی کہ اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اسے ذلیل کرنے لگی، اور پھر مجیب کو وہیں چھوڑ کر اندر ریسٹورنٹ جا چکی تھی۔ ایک گہری سانس تھی جو مجیب خان زادہ نے خارج کی تھی۔ ایک مرد کے لیے یہ سب کچھ سہنا، برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ جس صورت پر وہ جان نچھاور کرتا ہو، اسے اس قدر محبت کرتا ہو لیکن اس کے سامنے اظہار بھی نہ کر پاتا ہو، پھر اسی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اور وہ بھی اس قدر محبت اور پیار سے دیکھنا، یقیناً مر جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی حالت مجیب خان زادہ کی بھی تھی، جو منہ سے تو کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہیں بارش میں ہی وہ ایک طرف گیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ آنکھوں میں آنسو آئے تھے، بے بسی کے آنسو، معصومیت کے آنسو۔ کاش وہ بھی تیز تراز ہوتا، کاش وہ بھی زیادہ پڑھ لیتا۔ یہ کاش ہی لفظ تھے جن سے مجیب خان زادہ کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ جس طرح اس کی ماں معصوم تھی، شریف تھی، لوگوں کے سامنے بات کرنا اور اپنا حق لینا نہیں آتا تھا، ٹھیک ویسے ہی وہ بھی تھا۔ مجیب خان زادہ کو اس کی ماں نے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، بس آخری سہارا، آخری نشانی اس کے پاس مجیب خان زادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، نہ ہی زیادہ دیر باہر کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیا۔ بس دادا جان کی سپورٹ تھی، اس کی تربیت کا ذمہ لیا تھا۔ مجیب خان زادہ کے لیے یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ جب اسے احساس کمتری اور بے بسی کا شکار ہونا پڑا تھا۔ مجیب خان زادہ کی ماں رضیہ خاتون اور والد جہانگیر خان زادہ نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ مجیب کے ننیال والے تو جہانگیر خان زادہ کے رشتے کے لیے رضامند ہو چکے تھے، مگر جس وقت عالمگیر خان کے ساتھ مجیب کے والد نے اپنے رشتے کی بات کی تو عالمگیر خان مان چکے تھے۔ کہنے لگا کہ میرا بیٹا خاندان کی جس لڑکی سے کہے گا اس کی شادی وہاں پر کروا دی جائے گی۔ لیکن اصل معاملات اس وقت بگڑے جب جہانگیر خان زادہ نے اپنی پسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ خانزادہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ ابا جان، وہ تو ہماری برادری سے باہر کی ہے، پنجابی لڑکی ہے، لیکن بہت اچھی ہے، ہمارے خاندان کی ریت رواجوں کو اچھے سے نبھا سکے گی۔ جس پل جہانگیر خان زادہ نے یہ سنا تھا تو اگلے ہی پل آگ بھگولا ہو چکے تھے۔ اپنی نشست سے فوراً اٹھے تھے اور غصے سے چلا کر بولے تھے کہ کیوں ہماری روایات توڑنا چاہتے ہو؟ صاف الفاظ میں پہلی اور آخری مرتبہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہاری شادی صرف اور صرف خاندان میں ہی ہوگی۔ اگر خاندان سے باہر تم نے لڑکی سے شادی کرنی بھی ہے اور میری بات نہیں ماننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگلی صبح مجھے اس گھر میں نظر مت آنا۔ اب تم یا اس لڑکی کو رکھو یا پھر ہمیں۔
جہانگیر خان زادہ نے اپنے والد کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جس پل وہ اس کے اور رضیہ خاتون کے رشتے کے لیے نہ مانے، چپ چاپ انہوں نے اپنی ساری دولت، سارا خاندان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک رات گھر سے ایسے نکلے کہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ اپنی محبت کی خاطر وہ رضیہ خاتون کے ساتھ نکاح کر کے ایک عام سے محلے میں، عام سے گھر میں رہنے لگے۔ محنت کی 2 وقت کی روٹی کمائی اور اس میں ہی خوش ہو کر وہ اپنا آشیانہ بسائے ہوئے تھے۔ پھر شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں مجیب خان زادہ سے نوازا تھا، جو بالکل اپنے والد کا ہم شکل تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جس پر مجیب خان زادہ بولنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے جہانگیر خان زادہ نے اپنے والد کی تصویر دکھا کر اسے کہا تھا کہ یہ تمہارے دادا جان ہیں۔ سب سے پہلے اسے دادا جان کا نام ہی سکھایا تھا، ان کی پہچان کروائی تھی، اور پھر ایک روز رضیہ خاتون کے ہی کہنے پر وہ تینوں خان زادہ حویلی میں پہنچے تھے۔ ابھی وہ صحن میں ہی کھڑے تھے جس پل گھر کے اندرونی حصے سے آتے عالمگیر خان زادہ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ مدتوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک طوفان سا بھرپا ہوا تھا۔ بیٹے کی یاد میں کھل کھل کر وہ اندر ہی اندر روتے رہتے تھے، لیکن کبھی منہ سے بول کر نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ انا اور تکبر آڑے آ جاتا تھا۔ شاید وہ بیٹے کے ہاتھ میں موجود اپنے پوتے کو گلے لگا بھی لیتے، لیکن جب ان کی نظر ساتھ موجود رضیہ خاتون پر پڑی تو غصے سے آگ بھگولا ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کے بھرے خاندان میں بدنامی کروائی تھی۔ جہانگیر خان زادہ کا رشتہ عالمگیر خان نے اپنی بہن کی بیٹی سے طے کیا ہوا تھا، لیکن جس پر گھر چھوڑ کر جہانگیر خان زادہ گیا تو ساری بے عزتی عالمگیر خان کو سہنا پڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا رخ پھیر گئے، سیکیورٹی اہلکاروں سے کہنے لگے کہ انہیں باہر کا راستہ دکھا دو اور یہ بتا دو کہ اجنبیوں کو یوں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یوں رضیہ خاتون اور جہانگیر خان زادہ کی آنکھوں میں آنسو لیے واپس گھر آ گئے۔ باپ کی اس بے رخی پر دل ایسا اثر ہوا کہ وہ رات اپنے سینے پر مجیب خان زادہ کو تو جہانگیر خان زادہ نے سلا لیا، لیکن اگلی صبح اٹھ نہیں پائے تھے۔ صبح بڑے پیار سے مجیب خان زادہ اپنے بابا کو جگا رہا تھا، ان کے چہرے پر اپنے لب رکھ رہا تھا، بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، لیکن اصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب یہ پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مجیب خان زادہ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سب سے پہلی یہ خبر خان زادہ حویلی میں پہنچی تھی۔ مجیب خان زادہ کی دادی تو بہت پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب عالمگیر خان کو اپنے جوان جہان بیٹے کی موت کی خبر ملی تو ساری انا ایک طرف کو رکھے ہوئے اور دوڑے دوڑے وہاں پر آئے تھے۔ اپنے بیٹے کی میت پر زاروں قطار روتے ہوئے اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر رضیہ خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے لیا۔ پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد رضیہ خاتون اور مجیب خان زادہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیں گے، یہ ہماری عزت ہے اور یہ پوتا ہمارا وارث ہے۔ یوں وہ رضیہ خاتون اور مجیب خان زادہ کو اپنی بڑی سی حویلی میں تو لے آئے تھے، لیکن رضیہ خاتون آج تک وہ مقام نہیں پا سکیں جو شہزاد خان زادہ کی بیوی کا تھا۔ بھلے شہزاد خان زادہ بڑا تھا، لیکن شادی جہانگیر خان زادہ مرحوم کی بات ہوئی تھی، اس لیے ان کی بیٹی مجیب خان زادہ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ رضیہ خاتون گھر میں آنے کے چند دن بعد تک تو ایک جانب کو بیٹھ کر روتی رہیں، شوہر کو یاد کرتی رہی، مگر بھابھی نے اگلے ہی روز انہیں کچن کا راستہ دکھایا تھا اور ہر بار یہی بات کر کے انہیں کمتر اور بے بس کر دیا کہ تم لوگوں کو ترس کھا کر یہاں پر لایا گیا، تم خانزادہ خاندان کی بہو نہیں ہو، بے شک تمہارا بیٹا اس خاندان کا وارث کہلایا جائے گا، مگر یہ بات یاد رکھنا تمہارا بیٹا تم جیسی کمزاد ماں کی ہی اولاد ہے، تم ہمارے خاندان کے جیسے کبھی نہیں بن سکتی، ویسے تمہارا بیٹا بھی خانزادہ کا خون نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ باتیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئیں۔
اب تو رضیہ خاتون ملازموں کے ساتھ مل کر کام کاج کیا کرتی تھی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام، باغیچے کے کام یا پھر باہر کے کام بھی مجیب خان زادہ کو کرنے کے لیے کہے جاتے، جسے یہ کام کرنا ان کی ذمہ داری ہو۔ اب تو ان کے خون میں ہی صفات شامل ہو چکی تھی کہ اگر ملازم نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ کام دونوں ماں بیٹا خود بھی تو کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عریشہ خان زادہ نے ہوش سنبھالا تھا تو اس کی ماں نے اس کے ذہن میں بھی یہی پاپڑ بیلنا شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی، ورنہ بچپن میں مجیب کے ساتھ کھیلی نہ اس سے بات چیت کرتی تھی بلکہ اسے اپنا نوکر ہی سمجھتی تھی، یا پھر خود سے کمتر ہی سمجھنا اسے سکھایا گیا تھا۔ بچپن میں ایک مرتبہ اپنے دادا جان کو اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے مجیب خان زادہ سن چکا تھا کہ عریشہ کی شادی میں مجیب خان زادہ سے ہی کروں گا۔ رضیہ خاتون بھی سر جھکا کر کہہ چکی تھی کہ آپ بڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہی منظور ہے۔ تب سے ہی مجیب خان زادہ اس بات کو اپنے دل میں سمائے ہوئے تھا کہ عریشہ صرف اور صرف اس کی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن وقت آنے پر سدھر جائے گی۔ مگر آج وہ بے بسی سے پارکنگ میں ایک جانب بیٹھا اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ زاروں کی تار آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ کیوں تھا وہ اتنا بے بس؟ اس کی ماں نے اسے لڑنا کیوں نہیں سکھایا تھا؟ آخر وہ کیوں نہیں ویسا روپ دکھا سکتا تھا جیسا کہ باقی مرد دکھاتے ہیں؟ عریشہ کو معلوم نہیں کہ میری عزت کیا ہے؟ مجیب یہی سوچ سوچ کر ایک گہری سانس خارج کر گیا۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اس کی کزن، اس کے گھر کی عزت، اس کی ہونے والی بیوی کسی غیر کے ساتھ یوں وقت گزارے۔ وہ اگلے ہی پل اٹھا اور سیدھا اس ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ شاید ہی آج سے پہلے اسے کبھی اتنا غصہ آیا ہو جتنا آج آیا تھا۔ وہ چلتا چلتا سیدھا وہاں پر گیا جہاں پر عریشہ اور اس کا وہ بوائے فرینڈ بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ لیے بات کر رہے تھے۔ بغیر ایک لمحے کی بھی دیری کیے مجیب خان زادہ نے آگے بڑھ کر عریشہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور غصے سے اسے گھسیٹتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر جانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا بوائے فرینڈ بھی بیچ میں آیا، لیکن مجیب خان زادہ کا ایک ہی مکہ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا۔ اس نے وہاں پر ٹیکسی بلوائی اور اس میں عریشہ کو بٹھا کر لے جانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی، کہنے لگی میں پولیس کو خبر کروں گی۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ جہاں تک ٹیکسی ڈرائیور بھی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا کہ میڈم آپ کو زبردستی کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ جواب میں مجیب خان زادہ بولا تھا کہ میری ہونے والی بیوی ہے، چپ کر کے گاڑی چلاؤ۔ خان زادہ حویلی تک جانا پہلی مرتبہ مجیب خان زادہ کو اتنا بولتا دیکھ کر عریشہ کے تو ہوش اڑے تھے۔ آج سے پہلے اس نے اتنی بلند آواز مجیب خان زادہ کی نہیں سنی تھی۔ ہونے والی بیوی؟ اس نے زیر لب یہ جملے دہرائے تھے۔ کہنے لگی تم ہوش میں تو ہو؟ کس نے کہا ہے میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنا پہننا اوڑھنا دیکھا ہے؟ تم کہیں سے بھی میرے ساتھ مل نہیں کھاتے اور اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ لیکن مجیب خان زادہ شعلہ اگلتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا، لیکن تمہارے منہ سے مجھے ایک بھی لفظ سنائی دیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ گاڑی والا تو آگے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی عریشہ کا چلانا بند نہ ہوا تو اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے عریشہ کا چہرہ پکڑ کر وہ اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ساری آواز دم توڑ چکی تھی۔ عریشہ تو ایسی کیفیت میں تھی، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اسے ہو کیا رہا ہے۔ وہ مجیب کو خود سے دور کرنے لگی، لیکن جب تک وہ دور ہوا عریشہ کا سانس کافی اکڑ چکا تھا۔ پھر سرگوشی نما انداز میں اتنا ہی کہا تھا کہ اب بھی اگر تم نے خاموشی اختیار نہ کی تو پھر دیکھنا اس سے بھی بڑی سزا دوں گا۔ عریشہ کو تو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ منتیں کرتے ہوئے انداز میں آخر کار بول پڑی تھی کہ پلیز دادا جان کو کچھ مت بتانا، لیکن جواب میں مجیب جھٹک گیا۔ خان زادہ حویلی کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دوبارہ عریشہ کا ہاتھ پکڑا تھا
اور سختی سے کھینچ کر گھر کے اندر لے کر آیا، لیکن گھر کے اندر ایمبولینس کو کھڑا دیکھ کر دونوں کے ہی پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ دونوں بھاگ کے آئے تھے۔ ایمبولینس اس لیے بلوائی گئی تھی، دراصل دادا جان کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ گر چکے تھے۔ سب کچھ بھول بھال کر سارے لوگ ہسپتال پہنچ گئے، مگر دادا جان کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ وہ اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے، جس پر مجیب خان زادہ اپنے دادا سے ملنے کے لیے کمرے میں گیا تھا تو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں دادا جان نے اپنے ہی خاندان کے وکیل کا نمبر دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا، دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ جب تک ان کا بڑا بیٹا وہاں پر پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادا جان کی آخری سانسیں تھیں اور بیٹے کو دیکھ کر یہ بولے تھے کہ میری وصیت کو ضرور پورا کرنا، میری بہو اور میرے پوتے کی امانت ہے۔ اتنا کہہ کر دادا جان نے ہچکی لی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر آیا تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دادا جان کی اچانک چلے جانے پر سب کے ہی دل بجھے ہوئے تھے اور عریشہ خانزادہ کا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ سب سے زیادہ اسے محبت ہی دادا جان کرتے تھے، جبکہ مجیب خانزادہ بھی ایک جانب کو بیٹھا تھا، رو رہا تھا۔ پھر کوئی اسے کام کہہ دیتا تو وہ اٹھ کر کرنے کے لیے چل پڑتا۔ دھیرے دھیرے سب کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ جیسے ہی دادا جان کا 40واں گزرا تو سب مل کر قبرستان دادا جان کی قبر پر پھول رکھنے کے لیے گئے تھے۔ فاتحہ خوانی کروانے کی باقاعدہ غریبوں میں لنگر بھی بانٹا گیا۔ اور پھر گھر آنے کے بعد جو بات عریشہ کے والد نے کہی تھی، عریشہ کے تو ہوش اٹھ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے اب اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وکیل بھی آ چکا تھا، وصیت سنا چکا تھا۔ آدھی جائیداد مجیب خانزادہ کے نام تھی۔ پہلے تو والد کو مجیب سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو مجیب کے والد سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کی آدھی دولت اس کے نام دیکھ کر خود بخود ہی ان کے دل میں اس کے لیے بھی ایک مقام بن چکا تھا۔ مل بانٹ کر رہنے سے ہی اب یہ گھر چل سکتا تھا۔ بلا وجہ تکرار سے صرف گھر بکھرا ہی کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر دھیرے دھیرے عریشہ کے والد اور والدہ کا رویہ بھی تھوڑا بہت بدلنے لگا۔ جس پل یہ بات عریشہ کے والد نے کی کہ اگلے جمعہ کو عریشہ اور مجیب خانزادہ کا نکاح ہے، تو عریشہ کو تو اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا۔ فوراً نہیں میں سر ہلانے لگی۔ سب کے سامنے اس نے انکار کیا کہ میں اس مجیب سے شادی نہیں کروں گی، مجھے یہ بالکل بھی نہیں پسند، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ مگر عریشہ کے والد غصے سے حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ کہنے لگے کہ مردوں میں بولنے والی تم کون ہوتی ہو؟ ہم نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تم پر اپنا حکم صادر کیا ہے، سمجھی؟ وہ نہیں میں سر ہلاتی رہی، اپنی ماں کو بتاتی رہی کہ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن سب بے سود تھا۔ جمعے کے روز سادگی سے مجیب خانزادہ اور عریشہ کا نکاح کر دیا گیا۔ یہ وہ روز تھا جس کا خواب مجیب خانزادہ نے برسوں سے سجایا ہوا تھا، جبکہ عریشہ تو غصے اور بدلے کی آگ میں ایسی پاگل ہو چکی تھی کہ اس کے دل میں مجیب کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی اپنے وجود سے اسے دسترس حاصل نہیں کرنے دے گی۔ اسے مجیب کے کمرے میں دلہن بنا کر بٹھایا گیا تھا۔ پورے کمرے کو بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن اسے وہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجیب خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجیب خانزادہ اس کے ساتھ آج بڑے ہی پیار سے بات کرنے والا تھا۔ وہ اس کا ماضی بھول کر اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اسے یوں بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ کر لی شادی، جو چاہتے تھے وہ کر لیا، مجھے میرے پیار سے دور کر دیا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنا شوہر مان کر اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، سمجھے تم؟ اتنا کہہ کر اس نے بستر پر بکھرے ہوئے پھولوں کو بڑی حقارت سے ہاتھوں میں مسل کر نیچے پھینکا تھا، اور پھر غصے سے اپنے ہاتھوں سے چوڑیوں کو اتار کر پھینکتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔
مجیب خان زادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے جھٹک کر کہا، کہاں جا رہی ہو تم؟ اس گھر میں صرف ہم دونوں نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ بھی ہیں اور میری امی بھی۔ کیا سب کے سامنے تماشا لگانا چاہتی ہو؟ لیکن بدلے میں عریشہ اتنا بولی تھی کہ مجھے تمہارے اس کمرے میں نہیں رہنا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، باہر رضیہ خاتون اور عریشہ کی ماں کھڑی تھیں، تو انہوں نے عریشہ کو یوں جاتے دیکھا، جبکہ مجیب خان زادہ بھی سر جھکا گیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کی باتیں سن لیں۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے مجیب خان زادہ کو کمرے سے باہر بھیجا اور پھر خود عریشہ کو سمجھانے لگی۔ ماں اور ساس کے سامنے تو وہ چپ کر گئی تھی۔ جب دوبارہ مجیب خان زادہ کمرے میں گیا تو چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجیب خان زادہ نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ جو منہ دکھائی کے لیے تحفہ دیا گیا اس کے پاس رکھا اور چینج کر کے صوفے پر جا کر سو گیا، اور عریشہ بھی بیڈ پر سو چکی تھی۔ مجیب خان زادہ کو یہی لگا تھا کہ آخر ایک روز عریشہ کو اس کی محبت کا احساس ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، یوں وہ بھی عریشہ کو اپنے ساتھ رشتے کو ہونے کے لیے مجبور نہ کرتا۔ مگر ایک روز جب وہ گھر آیا اور عریشہ کو گھر نہ پایا تو اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ جواب میں اس کی ماں نے یہی کہا تھا کہ وہ تو باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ شک سا ہوا تھا۔ اس نے عریشہ کے نمبر پر کال ملانا شروع کر دی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ جب مجیب خان زادہ نے ڈرائیور کو کال کر کے پوچھا تو ڈرائیور اپنی لوکیشن بھیج چکا تھا۔ 20 منٹ بعد جب مجیب خان زادہ نے وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک مرتبہ پھر ایک پارک میں اپنے پرانے عاشق کے ساتھ عریشہ کھڑی تھی۔ اب تو حد ہی ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ مجیب خان نے اس لڑکے کو مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ جبکہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر آئی عریشہ کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی۔ گھبرائے ہوئے وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو بس یہاں پر باہر گھومنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن ایک زوردار تھپڑ مجیب خان زادہ نے گاڑی میں لا کر اس کے منہ پر بھی مارا تھا۔ مارے خوف کے عریشہ پہلی مرتبہ لرز رہی تھی۔ جس پل وہ گھر پہنچی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ عریشہ کی حقیقت سب کے سامنے کھل کر ہی رہتی۔ مجیب خان زادہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری پوری بات سن لو، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ لیکن مجیب خان کہاں رکتا؟ وہ نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اسے آج عریشہ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ اسے سیدھا اس کے دادا جان کے کمرے میں لے کر گیا۔ سامنے دیوار پر دادا جان کی بڑی سی تصویر کھڑی تھی۔ وہ جا کر سیدھی دادا جان کی تصویر کے پاس کھڑی تھی، سسک سسک کر رو رہی تھی، جبکہ مجیب خان زادہ نے آگے بڑھ کر اگلے ہی پل اسے منہ سے دبوچ کر اتنا ہی بولا تھا کہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتا، کبھی بھی میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ آتی اگر دادا جان کے منہ سے بچپن سے ہی نہ یہ بات سن لیتا تو۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری تم سے شادی ہو گئی ہے، تب سے ہی میں تمہارے بارے میں یہی خیال کرتے آیا ہوں کہ تم میری بیوی ہوگی۔ تم نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، مجھے ذلیل کیا، لیکن میں نے کسی بات کو اپنے دل پر نہیں لیا، صرف اور صرف اس لیے کہ دادا جان نے کہا تھا تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ لیکن میں پچھتا رہا ہوں، کاش میں تم سے شادی نہ کرتا۔ تم تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں سر آنکھوں پر رکھا جاتا۔ جانتی بھی ہو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد سے تعلقات رکھنے والوں کی عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ عریشہ تڑپ اٹھی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر دونوں کی مائیں وہاں پر آ چکی تھیں۔ دونوں ہی عریشہ اور مجیب خان زادہ سے سوال کر رہی تھیں کہ تم نے اسے کیا کہا، اس کے ساتھ اتنی سختی کیوں کی، کیا غلطی کر دی اس نے؟ لیکن جواب میں مجیب خان زادہ اتنا ہی بولا تھا کہ اپنی اس چہیتی سے یہ پوچھ لیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مجیب خان زادہ کا غصہ دیکھ کر تو آج رضیہ خاتون بھی لرز رہی تھی۔ ماں اور ساس کو اپنے پاس دیکھ کر ساری حقیقت خود ہی عریشہ نے بتا دی، مگر اپنے مرحوم دادا جان کی قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی، میں تو بس پارک میں گھومنے کے لیے گئی تھی،
تھوڑا فریش ہونا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا وہ اور مجھ سے بات کرنے لگ گیا۔ میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے، مگر تبھی وہاں پر مجیب آ گیا اور اس نے مجھے کیا کیا کہا۔ غلط فہمی ہی تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا، مجیب خان زادہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ رضیہ خاتون کال کرتی رہ گئی، مگر یہی بولا کہ میں کچھ وقت کے لیے اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پھر اس دوسرے شہر میں دادا جان کی فیکٹری کو بھی سنبھالنا ہے۔ جب میرا دل کیا واپس آ جاؤں گا۔ پورے 1 مہینے تک مجیب خان زادہ گھر سے باہر رہا تھا، اور اس بیچ عریشہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے کتنا غلط کیا تھا۔ مجیب اس کا شوہر تھا، اس نے اسے اس کا حق نہیں دیا تھا۔ اس کے ساتھ شروع سے لے کر اب تک اس قدر بدتمیزی کرتی آئی تھی۔ جس روز مجیب خان زادہ اپنے ماں کے کہنے پر واپس آ رہا تھا، اس روز عریشہ کو سختی سے سمجھایا گیا تھا کہ اب تم مزید ڈھیٹ نہیں بنو گی، تمہارا شوہر آج گھر آ رہا ہے اور ایک بیوی بن کر ہی اس کا استقبال کرنا۔ عریشہ کے دل میں کہیں نہ کہیں مجیب کے لیے عزت اور محبت آ چکی تھی۔ اسے اپنے ناراض شوہر کو منانا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آج مجیب کے کمرے کو سجایا تھا، خود بھی اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ جس پل مجیب دوسرے شہر سے چلا تو یہ قسم ہی کھائی تھی کہ عریشہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی۔ جس وقت گھر میں داخل ہوا تو اسے عریشہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ آج اس کے من پسند کھانا تیار کیا گیا تھا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانا بہت عمدہ تھا، لیکن ذائقہ نیا تھا۔ ماں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ امی، کھانا کس نے بنایا ہے؟ جواب میں مسکرا کر رضیہ خاتون نے اشارہ کیا۔ سامنے تیار نئی نویلی دلہنوں کی طرح عریشہ اس کے قریب آئی تھی، پلیٹ میں کھیر ڈال کر مجیب کے سامنے رکھی اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک پل کو تو عریشہ کے بدلے ہوئے تیور اور اسے اتنا سجا سنورا دیکھ کر مجیب ساری قسمیں ہی بھول چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے غصہ تھا۔ اس کی ماں اسے پہلے بتا چکی تھی کہ عریشہ نے جان بوجھ کر اس سے بات نہیں کی، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی۔ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کے بعد وہ مل کر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر رضیہ خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جاؤ بیٹا، کمرے میں عریشہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ تم نے عریشہ کو جو سزا دینی تھی دے لی، اور خود کو بھی۔ اپنی بیوی سے اب مت دور رہو، میری خاطر اسے ایک موقع دے دو۔ مجیب خان زادہ نے اپنی ماں کی بات سنی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ پھر جیسے ہی قدم کمرے میں رکھا تو کمرے کو سجا ہوا پایا۔ وہ ٹھٹکا تھا۔ سامنے بیڈ پر دلہنوں کی طرح سجی ہوئی عریشہ بیٹھی تھی۔ بے ساختہ مجیب خان زادے کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھا خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے قدم خود بخود ہی عریشہ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ عریشہ کے قریب جا کر اس نے اپنے آپ کو پھر سے جھنجھوڑا تھا۔ نہیں، وہ اتنی آسانی سے عریشہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا تو اگلے ہی پل عریشہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکی تھی، اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجیب خان زادہ کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور عریشہ کے آنسو اس کے کندھوں پر جذب ہو رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی دوبارہ۔ پلیز مجھ سے اتنا دور مت جائیے گا، مجھے آپ سے دور رہنے کی عادت نہیں ہے۔ پلیز آخری مرتبہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھ لیں۔ اپنے سینے کی طرف آئے عریشہ کے ہاتھ کو مجیب نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ہاتھ اور کلائی پر ابھی بھی زخموں کے نشان موجود تھے۔ ٹھیک اسی ہاتھ پر چوڑیوں کے چبھنے کے نشان اس کے ہاتھ پر بھی تھے۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا، پھر واپس پلٹ کر عریشہ کو دیکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارے گلے شکوے دھل چکے تھے۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ عریشہ اور مجیب، 2 جسم اور 1 جان ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔